بہت شکریہ. اور ہم تھوڑا لیٹ ہوئے, آپ کو پتہ ہے آج کچھ کام ہو رہا تھا مدرسے میں بھی ہم کو لیٹ ہوئے. پلین ہمارا تھا 2-2:30 بجے تک پہنچنا تھا 12 بجے, کیونکہ صبح ہم نے کچھ وہاں بھی ایونٹ جو کرنے تھے, تو پلین ہمارا یہ تھا کہ 12 بجے نکلے ہوئے جو ہم باہر کے ویڈیو سے میسج ملا کہ یہ آپ 3 بجے سے پہلے نہیں نہ کریں, کیونکہ یہ تقریباً 3 اور 4 2 اور 4 کے درمیان یہ ایشو ہے. تو ہم نے تقریباً 3:30 بجے نہیں کیا. آپ سب کا شکریہ. ہمیں جو سب سے بڑا صدمہ ہوا کہ جب ہم مئی کے آخری ہفتے میں گورنمنٹ نے ڈیسیجن کیا کہ اب کچھ پتہ نہیں چلتا آگے سیناریو کا, تو فارگیٹ اباؤٹ اوپننگ یونیورسٹیز. تو ظاہر یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے پاس 2 آپشنس. سب سے آسان آپشن تو یہ تھا کہ ہم کہتے کہ جی ستمبر میں دیکھیں گے, اکتوبر میں دیکھیں گے. لیکن یہ بڑا مشکل آپشن اس لیے تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی 2018 کے آپ کے ایڈمیشن کے لوگ ہیں 5th 6th 7th سیمسٹر میں, آپ لوگ آلریڈی ایک سیمسٹر لیٹ ہیں, کیونکہ ہمارا اگر فال میں ایڈمیشن ہوا تو کلاسز بھی جا کے مارچ میں یا تو وہ بائی ڈیفالٹ بھی وہ ڈیلے بائی 1. وہ میں نے 2018 میں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اپنا اکیڈمک کیلنڈر نیشنل کیلنڈر کے ساتھ کیا. پہلے سیمسٹر میں بھی تکلیف تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کلاس روم میں 50-50 100 بیٹھاتے تھے زبردستی. لیکن مائی آبجیکٹیو واز کہ ہم پاکستان کے وائی دی اسٹوڈنٹ آف کے یو شوڈ بی 6 months لیٹر دین دی ریسٹ. ہمارے یہاں ایک عجیب سی متس تھی, ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس لوگ سب سے آخر میں آتے ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کی سوچ ہے, آئی ڈونٹ بلیو. اگر آپ اچھی چیز کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پہلے آئیں گے. ہم نے 15 اگست کو ایڈمیشن اناؤنس نہیں کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ 1200 اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ہم نے. اس کے بعد یہ کہا ایک ہی کلاسز ہم نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سیمسٹر بھی نکلی نہیں ہے, دوسری آئی گی. اس کو ہم نے ایڈجسٹ کیا, ٹف ٹائم دیا اسٹاف کو بھی, خود کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی. لیکن ہم نے اس پہ کوشش کی کہ ہم اس کلنڈر تو اس کو اگر ہم ڈیفر کرتے اور اس سیمسٹر کو آپ کا فریز کرتے تو وہ بچے تو سال پیچھے ہو جاتے ہیں اپنے باقی پاکستان کے اسکول سے. جو نئے بچے آئی تھی وہ ایک سیمسٹر, تو اس آپشن کو ہم نے کال بھی بدل. اب کوشچن یہ تھا کہ جی بی میں رہتے ہوئے تو پھر 2G ہے, ابھی میں شمشاد گیا 2G ہے, چپرسن گیا 2G ہے, تو پھر کیا کیا جائے. تو ہم نے کہا کہ اس کو لانچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا. پہلے دفعہ جب ہم نے پہلے ہفتے میں لانچ کیا تو ہمارے پاس 600 سے قریب لوگوں نے لاگ ان کیا تھا. کچھ لوگ اٹینڈ کر رہے تھے, کچھ ہو رہے تھے, کچھ نہیں ہو رہے تھے. آج کی جو اسٹیٹسٹک ہے کوئی 5200 یا آلموسٹ 80% ہمارے بچے ہوئے آن لائن کسی نہ کسی. پھر یہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک ریموٹ سینٹرز میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی وہ کوالٹی کو نہیں ملے گی جو گلگت کے انسٹیٹیوٹ میں ہے. اب میری ایم ایس پی کلاسز میں پڑھا رہا ہوں تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. 20 کے 20 اسٹوڈنٹس جو ایم ایس پی میرے پاس آن لائن ہوتے ہیں, اس فیسلٹی کے بھی اسٹوڈنٹس, اور ان کی بھی مجھے انوائٹنگ ڈیمانڈ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ آن لائن کو کنٹینیو کریں, ہم کیمپس پہ. تو میں نے کہا یہ آپ کی چوائس ہے, یو وانٹ ٹو کنٹینیو, ہم نے اس پہ کرا. تو ظاہر ہے جہاں کنیکٹیوٹی ہے وہ لوگ خوش ہے, جہاں آپ جیسے ہے ان کو کم مل رہا ہے. ایک سمجھے کہ ایک ٹافیز کا ایک بڑا باسکٹ ہے, کسی کو چھوٹی ٹافی مل رہی ہے, کسی کو کیا مل رہی ہے, لیکن ٹافی تھوڑی بہت کسی نے کسی کو چھوٹی بڑی مل رہی ہے. تو پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ کر کے کانسیپٹ دیا کہ ہم کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی کے 17 سال ہے اس بڑے کو ان کا جتنا بھی ہسٹری لرننگ سسٹم ہے اس کے ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر پہ میں نے بڑا کام کیا. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ ہم فیسیلیٹیشن سینٹر کا ایک کانسیپٹ دیں ریموٹ سینٹرز میں, وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ وہاں اپنے اسٹوڈنٹ والنٹیئرس کو لیڈنگ رول دیں اور ان کو ہم یہ مواد ویکلی پہنچائیں اور وہ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. مثال کے طور پہ جو خپلو میں ہماری جو ٹیم ہے وہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوشے تک جا کے بارڈر تک جو ٹاؤن ہے وہاں تک وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مواد پہنچا رہے. تو ظاہر اس اسنا میں تقریباً 1000 سے زیادہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا فار والنٹیئرس کہ جی ہم آپ کے ساتھ اس میں. تو آئی واز ریئلی ویری پلیزڈ. پھر میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ اب ہوا کیا بدقسمتی سے پاکستان میں آج دن تک ایجوکیشن کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کیا. ہم تو بڑی بعد میں آتے ہیں, تھنک اباؤٹ اسلام آباد کا ٹوٹل 1%.
تو 6,500 ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، 12,000 ڈاؤن کے اسٹوڈنٹ آ گئے. تو ایک BTS جہاں پہ 20 لوگ ہوتے تھے وہاں پہ 200 لوگ ہوتے تھے. ایک چھوٹی سی سڑک جہاں پہ 4 گاڑیوں کا رستہ تھا بھی آپ نے 40 گاڑیاں اس میں ڈالی، وہ سسٹم کولیپس کر گیا. تھوڑی وہ جا رہی تھی، پھر ہم نے ان کو کہا فری کرے. فری جب کیا تو انفارچونیٹلی وہ سارے نئی ہلوائی اشارے اس میں آگے، اور انہوں نے آپ کو تو رستہ ہی نہیں دیا. پھر ہم نے ان کو کہا کچھ ₹1 کا ڈال دیں تاکہ وہ ایک دن میں 25% پہ آ گیا ٹریفک. جہاں 200 تھے وہاں پہ 50 ہو گئے، کیونکہ وہ سارے مفتے تھے. تو اس سلسلے میں SPO کے ساتھ پھر ہم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں جس میں اسکول کے بچے بھی پڑھے، کالج کے بھی ہمارے بچے بھی. تو کنسپٹ یہ ہے کہ اسکرڈی میں، استور میں، حلزہ میں انہوں نے ایک فیسیلیٹی میں خبروں میں. اب ظاہر ہے رومدو میں فیس 2 میں وہ آئیں گے. پھر ہم نے میں نے DG صاحب کو بلایا، جیری صاحب میرے بڑے اچھے دوست فیملی فرینڈ ہیں جو علی فرحان صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جہاں جو بھی پرابلم ہے SCO اپنی کیپیسٹی میں وہ کرے گی، اور مجھے صرف 6 مہینے دے، ہم آپ کو یہ 4G ہر جگہ پرووائڈ کریں. اچھا اس آپ سمجھے گا کہ اس پریشر میں پرائم منسٹر نے SCO کو بھی بڑا پریشرائز کیا، ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو موبلائز کیا، انہوں نے SCO کو، تو وہ بہت سارے پروجیکٹس اب انشاءاللہ آپ کو اگلے 5-6 مہینے میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. اب آتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم ہے اس میں آپ کے لیے فار ایگزامپل جو ہمارے ریموٹ سینٹرز ہے وہاں پہ اٹینڈنس کی کوئی ریکوائرمنٹ، یہ ان کے لیے ہے جو آن لائن آتے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں آتے تو ہم آپ کو بالکل 75% کا نہیں کرتے. یہ بات اگر میں پہلے دن سے کرتا تو 5,100 کیا 5 لوگ بھی آن لائن نہ آتے، آپ کو سمجھے تھے کہ اٹینڈنس ہے نہیں. تو ہم نے اس وقت پھر 75% کہا کہ جہاں پاسبل ہے کنیکٹیوٹی کو کریں. آن لائن کوئز کا ہم نے ایک ونڈو دیا، لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایکسس نہیں ہے. ابھی میں نے فیکلٹی کو کہا ہے کہ ان کو متبادل اسائنمنٹ دیں. اسائنمنٹ کی ڈیٹ اگر گزر جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بعد میں نہیں لکھ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں. مقصد ہمارا کیا ہے کہ آپ پڑھیں. دیکھیں آپ کو جو چیز ملتی ہے، چاہے وہ 1 لیکچر ہے 10 لیکچر ہے، اس سے پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میری ٹیم کی ذمہ داری ہے. جس طرح بھی ہے میں آپ کو پہنچاؤں. اب میں مورکھل گیا، وہاں پہ میں نے کہا وہ بچوں سے پوچھا، مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تقریباً 1 مہینہ ایسا ہوگا، چلے گئے پھر نگر، پھر ہوپر، پھر گل میں، پھر اس کے بعد ہم پاسو، اس کے مورکھل، چپرسل، شمشال، پھر اس طرف آئے تو آپ یاسین، طاؤس، توئی، درکت. تو اب آپ سے کل شروع کیا تو بگروٹ، دارگو میں بھی گئے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے فٹ بال ٹورنامنٹ کیا تو مجھے بلایا تو ادھر بھی اپنے دوست کو چاہیے، میں نے کہا اپنا کام ادھر بھی کریں. اس کے بعد آپ کا یہ افکر بھی پھر شکر گئے، پھر ختم گئے، پھر ہم نے آخری عمومی کا کام کل انشاءاللہ واپسی ہو. تو پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کہیں پڑھو، کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. آپ کا کوشش کریں گے کہ CGPA کو ہم گرنے میں دیں. اب جس طرح دیکھیں نا، ہم نے میٹرک کا رزلٹ نکالا، اب 14-15 تو ہم SC کا رزلٹ نکال رہے ہیں، تو وہ پرنسپل اب یہاں پہ بھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مفت میں پاس کسی کو نہیں کریں، بیکاز دس از اے ٹرمینل ڈگری آپ کی. تو تاکہ جو لوگ زیادہ محنت کریں وہ پھر نظر آئے، جو کم محنت کریں پھر اس حساب سے ان کو نمبر ملے. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. اب جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 15 سپتمبر سے یونیورسٹی فیز وائز کریں. فیز وائز کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک وقت میں 30% سے زیادہ نہ ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس ہوں گے نہ کیمپس میں. تو اس وقت ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کا ایگزام ہم 2 ہفتے میں لے جائے، اور 2 ہفتے میں بھی دن میں 3 شفٹیں کریں. تو ایک گروپ جو ہاسٹل میں آئے گا وہ 1 ہفتے میں ایگزام ختم کر کے ہم 3-3 4-4 ڈپارٹمنٹس کو بلائیں گے، اور ان کو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ماسک اور وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو فارغ کریں گے، تو ان کو بھیجیں گے اور دوسرا گروپ آئے گا، تاکہ کیمپس میں ایک وقت میں ہمارے پاس 500-600 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہ ہو. اور کسی یہ جو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہماری ہے، ہم نے 3 پرائرٹیز اس وقت بنائی، میں بھول گیا. ایک تو یہ کہ صحت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں،
سیفٹی فار آل اینڈ سیفٹی ایوری تھنگ. تو سیفٹی فرسٹ کا ہم نے کہا کہ جی چاہے جو بھی ہو ہم اپنے بچوں اپنے فیملی کو اپنے کیا یو کے اسٹاف کو کسی بھی تھریٹ میں نہیں دیں. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ ابھی تک نہیں ہوا. چھوٹے موٹے کیسز مجھے بھی ہوا, باقی بھی ہوا تھوڑا بہت, لیکن یہ کہ جنرلی بھی ہوگی ویری سیف سیفٹی کو. اور اب ہم چاہیں گے کہ جب آپ آ جائیں تو آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کمپلائی کریں. آپ کے ساتھ ہم فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں تمام ایسوپیز شیئر کریں گے جو گورنمنٹ نے وائس چانسلر کی ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ سرٹیفائی کرے گا کہ ہر بچے کے پاس تمام اویئرنیس ہے, اس کی تمام پروٹیکشن, اس کی کوئی ایسی ہسٹری پچھلے 1-2 مہینے میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی سیویئر انفیکشن ہوئی تھی, اس کی فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہوا تھا, اس کی تھرمل اسکیننگ کریں گے, اگر کچھ اس میں سمپٹمز ہے تو اس کو فوراً. تو یہ کچھ 7 SOPs ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے, جو آپ نے بھی ذمہ دار شہری کے اور پڑھے لکھے لوگوں کے آپ نے ایگزیبٹ کرنا. اس میں ماسک پہنا ہے, اس میں ہینڈ واش ہے, اس میں سینیٹائزر یوز ہے, وہ آپ کے لیے جگہ جگہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ پلان ہمارا یہ کہ بیچ میں ایکسپورٹ ایونٹ کرے تاکہ تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکلی اس سے نکلے. ایک ہفتے کا ہم پلان کر رہے کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ہم ایکسپورٹ فیسٹیول کریں, سمر اسپورٹس فیسٹیول, جس میں آپ سب لوگ شریک ہو اور وہ تھوڑا سا ادارتی پریونٹیو میجرز, ادارتی پریکاشنری میجرز وی انجوائے اینڈ وی جسٹ سائیکولوجیکلی ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ ہم کسی باقی جائے. ہم نے 10 اگست کو ہم پلان کر رہے ہیں کہ آپ کا نیا سیمسٹر ہم شروع کریں اور انشاءاللہ 15 جنوری تک اس کو ہم کمپریس سیمسٹر کے طور پہ ضرورت پڑی تو ہفتہ کا اتوار دونوں, لیکن ہفتہ کم از کم ہم اس میں آن کریں گے تاکہ آپ کی ٹیچنگ. اب اس میں ایک بڑا چیلنج ہے. بڑا چیلنج یہ کہ اگر ہم 6000 اسٹوڈنٹ کو, اس وقت کیمپس پہ ہمارے پاس تقریباً 5000 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, 1000 ہماری سب کیمپس میں, تو یہ 6000 کے قریب اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, نئے بھی آتے ہیں. تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم اب اس پہ ہم ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں کہ میں ادھر آیا ہوں تو میں نے کچھ پروپوزل ان کو دی ہے کہ ہم کس طرح اس کو کیا اس طرح کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ 5 ڈپارٹمنٹ کو ہم 1 مہینے کے لیے بلائے, ان کو کورس ختم کریں, پھر ان کو آن لائن باقی چیزیں پڑھائیں, پھر دوسرے 5 ڈپارٹمنٹ کو 3 مہینے میں ہم تمام ڈپارٹمنٹ کو پڑھائیں اور پھر ایک مڈ سیمسٹر دے کے پھر گھر پہ ان کو پڑھائیں. آن لائن ڈلیوری جو ہمارا سسٹم ہے, ایک آپشن یہ بھی ہے کیونکہ ہم کبھی بھی پوری یونیورسٹی کو اگلے 1 سال تک آن نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے آپ لوگوں نے. کو اس کو بلینڈڈ کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو ادھر بلائیں گے 1 ہفتہ 1 مہینے 3 ہفتے کے لیے, پھر آپ کو 3-4 ہفتے گھر پہ آن لائن کچھ چیزیں ہم دے دیں گے آپ کو پڑھیں گے. تو ایک بلینڈڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو قریب کے اسٹوڈنٹ سے جہاں کنیکٹیویٹی اچھی ہے ان کو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہونا ہے کم سے کم ہے وہ ہفتے میں 2 دن آئے, زیادہ نہ آئے, تاکہ جو دور کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو زیادہ چانس ملے جن کے پاس کنیکٹیویٹی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس طرح کے ماڈلز ہم ڈیولپ کریں. بٹ سرٹنلی ہم سیمسٹر کو آگے بھی نہیں لے جا سکتے. آپ کو پتہ ہے سرٹن بہت شدید ہو جاتی ہے, لکھنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹرن ہوتی ہے, تو ہم 15 جنوری سے آگے بھی نہیں جا سکتے ہر صورت میں. تو اس میں بھی آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم نے اسکالرشپ کا سب سے بڑا پروگرام کے یو نے اس سال دیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً 1400 سے 1500 بچوں کو مختلف مداد میں مختلف ہیڈز میں, جس میں سب سے بڑا پروگرام 716 اسکالرشپس کا جو آپ کا احساس اسکالرشپ ہے, اور جس میں ہم نے تقریباً ہم نے 1400 اسکالرشپ دیے, جس کی تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے. جس میں سب سے ہمارا بڑا پروگرام ہے وہ احساس اسکالرشپ ہے جو 7 کروڑ روپے کا ہے, جس میں آپ کا فی بھی ہے اور آپ کا اسٹائپنڈ ہے. اس کے کچھ چیک کر میں نے بنوا لیے ٹرانزٹ میں تھے, تو میں نے کل ان کو کہا کہ آپ کی تسلی کیجیے مجھے اسکین اس کے لیے, تو وہ میں آج آپ کو چیک تو نہیں دوں گا اسکین, لیکن وہ چیک چونکہ کل ڈسپیچ نہیں ہو سکے, آج گاڑی کو دیے ہیں, تو آج شام تک شگری صاحب ہم نے 2 دن میں آپ کو یہاں آ کے دے دیں گے. یہ اس کا آپ سمجھے کہ ہم نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ یہ آپ کے نام پہ چیک بن گیا ہے. تو میں نے ان کو کہا مجھے کچھ دے تاکہ ایویڈنس میں ان کو دے دوں. یہ آپ کے نام پہ چیک ہے جن لوگوں نے اکاؤنٹس نہیں کھولے, ان سے گزارش ہے ایک پروفارم آپ کے پاس ہم بھجوائیں گے, اس میں چیک نمبر آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہمیں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ HEC کو ہم نے یہ ریکنسیلیشن بھجوانی ہے 7 کروڑ کی. اور اس کے بعد جو گزارش ہے کہ 25
اگست کے لگ بھگ ہمارا نیا احساس اسکالرشپ کا فیز 2 شروع ہو گیا. اب اس میں کچھ غلطی آپ لوگوں نے کی تھی جس کو میں اس دفعہ کہ کچھ لوگوں نے اپنی ہارڈ کاپیز ہمیں نہیں پہنچی. تو ایک آپ گزارش یہ کہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں تو ہمارے پاس اگر ہارڈ کاپی نہیں ہوگی تو جی سی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے. لیکن نا کوئی ہمارا ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو فارغ ہے, ہمارا ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے, وہ احساس پہ, تو ہم سے پوچھیں گے نا کہ آپ ان کا سسٹم انہوں نے یہ بنایا کہ آپ ہارڈ کاپی ان سے لیں اپلیکیشن کے پرنٹ آؤٹ کے اور وہ ہمیں بھجوا دیں تو ان ساتھ. تو اس میں کچھ 350 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے یہ نہیں کیا, اور اس میں جنون کتنے تھے جنون کو اللہ کو پتا ہے. پھر کچھ لوگوں نے 46,000 کی جگہ اپنی انکم 2 لاکھ روپے ماہوار کی. تو اب 46,000 وہ ہے, اگر آپ کی انکم 2 لاکھ ہے تو پھر تو خدا کا شکر کریں, پھر آپ کو مستحق نہیں ہے. تو اگر آپ مستحق ہیں تو اس میں احتیاط کریں. اس وقت جو صدر صاحب نے ایک ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ جی گلگت بلتستان کے احساس اسکالرشپ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے ان سب کو ہم اسکالرشپ دیں گے. تو اگلے سال کا ہم نے ٹارگیٹ بنائے 2000 کہ 716 تو یہ ہے جن کو آگے اگلے بھی ملیں گے, اور 1300 کم از کم ہم نئے گرانٹس لیں گے. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ لوگ ٹائم پہ اپلائی کریں, ہم آپ کو انفارمیشن بھجوا دیں گے لاگ ان وغیرہ, لیکن کوشش کریں کہ اس میں ڈیلے نہ کریں. دوسری ضروری ہے جو آپ کا کوآرڈینیٹر ہے, میں نے ڈاکٹر شگری صاحب کو یا پرمنٹلی بٹا دیا کہ یہ آپ, تو یہ آپ شگری صاحب تک پہنچائے اپنے ہارڈ کاپیز, اگر آپ ان کا کیمپس میں آپ کا کوآرڈینیٹر جائے اسکول ان کو دے دے, وہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے ادھر دے دیں تاکہ ہم شروع طور پہ ایچ ای سی بھیجے اور آپ کی کنسیڈریشن ہو. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارچ تک آپ کا نیکسٹ فیز کے چیکس ہمارے پاس آ جائیں گے, اور ہم نے جو ٹارگیٹ بنایا تقریباً 15 کروڑ جس میں آپ کی فی اسٹارٹ. یہ جو ہم چیکس لائے ہیں انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ گرانٹس اردو میں ملے ہیں. میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ سب سے زیادہ بلتستان میں جو چیکس ملے ہیں وہ آپ کو ملے. اس کا مطلب کہ یہاں اسٹوڈنٹس بھی زیادہ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں اور مستحق. تو یہ کچھ اس کے ہم لائے ہیں. آپ سے میری بارہ وہی گزارش ہوگی کہ آپ بالکل نا امید نہ ہو, کسی قسم کی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. میں ایک حیثیت وائس چانسلر آپ کے باپ کی طرح میری ٹیم میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک ٹف ٹائم ہے جس میں ہم نے آگے جانا ہے, یونیورسٹی کو آگے لے کے جانا ہے, اور کسی طرح نہ تو یونیورسٹی کو کرائسس میں ڈالنا ہے نہ آپ کو کرائسس. تو آپ سے گزارش ہی ہے کہ اپنی محنت کریں اسی طرح جس طرح آپ کلاس روم میں کہتے تھے, جس طرح آپ پڑھتے تھے. آپ 2-3 دوست مل کے نوٹس آپ کے پاس آتے اس کو پڑھیں, ڈسکس کریں. کوئی کویشچن ہے ای میل پہ شکری صاحب کو کریں, ہمیں کریں, آپ کے ٹیچر سے کوشش کریں کہ اس کو کوئی جواب آپ کو دے. کچھ پرابلمس ہمیں آ رہے ہیں, وہ شاید آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کا کوشچن بھی ہو کہ جی میتھمیٹکس میں ڈیرائیویشن ان چیزوں میں ہمیں پرابلم آ رہا ہے. اس کے لیے جو الیکٹرانکس گیجٹس لے رہے ہیں اگلے ہفتے سے وہ ڈاکٹر صاحب جب وہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیکچر میں پورا وہ ایکسپریشن ڈیرائیویشن وہ ساری چیزیں آئیں گی. الیکٹرانکس کی وہ ایک چیلنج ہے ابھی بھی اس کا کوئی ایسا سلوشن انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے, لیبس کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ لیبس کو ہم ریفر کریں, اس کو لیب جو کریں اگلے, اگر کسی کا لیب 1 ہے تو ہم اس کو ختم کریں لیب 2 کے ساتھ ملا کے لیب 1 لیب 2 کا. تو اس کے اگر وہ 5th سیمسٹر آنورڈز میں ہے تو وہ لیب کمپوننٹ ہم اس کو ریفر کریں, اور جب فال میں ہم جائیں گے تو اس میں ہم کر دیں گے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کے بوجھ بھی زیادہ نہ ہو, 4-5 کورسز سے زیادہ نہ ہو, لیب اس میں نہ ہو, تاکہ ہم ٹوٹلی زیرو بھی نہ ہو لیکن ٹوٹلی سب چیزیں آن لائن بھی نہ کریں. تو یہ چیزیں بھی چلیں گی, اور ہم ذہنی طور پہ آپ سب کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ بلینڈڈ لرننگ اگلے کم از کم 1 سال تک چلے گا. اگلے ممکن ہے کہ گرمیوں تک ہم اس کو ٹوٹلی 100% پریزنٹ ایٹ کیمپس ہم لائے. اس وقت تک ہم گریجولی اپنی پریزنس کو بڑھائیں گے, 30% سے اسٹارٹ کریں گے. ممکن ہے کہ 1 مہینے بعد 40% کرے, اس کے 1 مہینے بعد 50% کرے. آپ کا اسپرنگ کا فال کا ایگزام تک ہم 100% کریں ایگزام تک. تو یہ آئٹریشنز جو ہے یا یہ تجربات ہیں جو ہم کریں گے, مگر 2 آبجیکٹیوز ہمارے سامنے ہونے چاہیے آپ سب کو. نمبر 1 آبجیکٹیو یہ ہے کہ کوئی آدمی کووڈ انفیکشن کا شکار نہیں. جس طرح میں اپنی بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں, اس طرح اگر 5000 بچوں کے اندر خدا ہی کرے کوئی اپیڈیمک آتا ہے تو بہت تیزی سے اٹھتے ہیں, تو ہم نے سیفٹی کا خیال رکھا. دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کو ہر صورت میں جاری رکھنا اور یونیورسٹی کو کولیپس ہونے سے بچانا ہے. یونیورسٹی کو کسی کرائسس میں
تو الحمدللہ ہم نے مینیج کیا جب کہ پاکستان کی گروپ یونیورسٹیوں کو لفظ کر دی ہے، کسی کے پاس تنخواہ نہیں ہے، ہم نے اپنے اخراجات میں وائس چانسلر کے اپنے اخراجات میں 50% ڈسکاؤنٹ، تو جو ہمارے بسوں کے خرچے تھے، بجلی کے خرچے تھے، ہمارا TDA تھا، اس سب کو ہم نے 50، تو جو آپ سے ہم نے آپ کو سبسڈی دی ہے وہ ہم نے اپنے آپ سے کاٹا، آپ کو سب کو 15% اکراس دی میں سبسڈی دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، مستحق ہیں، اگر ان کو کی ضرورت ہے، اس وقت جتنے بھی میرے پاس 3 کروڑ روپے HEC بیٹ کم بیس میں تھے انہوں نے ڈسبرس کیے، 7 لوگ یہ ہو گئے، اسی طرح 2-2.5 کروڑ ہمارے پاس US ایڈ میں تھے، بیت المال میں تھے، یہ تمام ملا کے کوئی 11 کروڑ روپے۔ یہ یونیورسٹی کی تاریخ میں کبھی بھی ہم نے 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ اسکالرشپ دی، اب سب کو ہماری جو ٹوٹل گرانٹس ہوتی تھی 150-180 ہوتی تھی، تو فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہوگی اللہ نے کیا ایسے وقت میں آئے جب لوگوں کی ضرورت بھی تھی۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ ٹائملی اس سسٹم کے اندر آئیں، ٹائم پہ آپ اپنا اپلیکیشن دیں تاکہ کسی طرح بھی آپ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے سال آپ کو 2000 احساس سے اسکالرشپ دے گا، 2000 کا مطلب یہ کم از کم یہ اماؤنٹ بن جائے گی 18 کروڑ روپے، یہ ہم نے انشاءاللہ لینا ہے۔ اس سال ہم 7 کروڑ پڑے 7 لینے میں کامیاب ہوئے، آپ ہمت کریں ہم آپ کو 15, 16, 17 کروڑ۔ تو خواہش ہماری یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو مستحق ہے، قابل ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ مالی مشکلات کی وجہ سے کوئی ایجوکیشن سے نہ رہے، یہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مجھے صدر صاحب سے اگر 100 دفعہ بھی ملنا پڑا تو میں جاؤں گا اور ان سے ملوں گا۔ انہوں نے مجھے یہ کمٹمنٹ دی کہ احساس اسکالرشپ میں جتنے آپ کے اپلیکیشن جائیں گے انکم اسکالرشپ، چاہے وہ 2000 کیا 3000 ہو، تو وی آر لوکنگ فارورڈ فار اے ویری بگ اماؤنٹ آف اسکالرشپ۔ 7 کروڑ جب 3 کروڑ جب 1.5 کروڑ، یہ 11.5 کروڑ اس سال ہم نے دیا آپ کو، اگلے سال ہمارا ٹارگیٹ ہے کم از کم 20 کروڑ روپے۔ یہ ہماری ریونیو جو ہم آپ سے فی لیتے ہیں اس سے زیادہ ہے، تو یہ آج کچھ چیکس کے ہم لائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کا اس میں کوشچن ہے USB ہے جو اس میں یونیورسٹی میں کہ بندہ آؤٹ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ کے آپ کے یونیورسٹی میں صرف اور صرف اس ایک گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، اس کا کوئی آگے پڑھنے کے لیے یا کوئی اس طرح کے لیے کوئی وہ نہیں، تو اب وہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے اب جو ہے وہ لیکن اس کا کوئی کام کا نہیں ہے۔ اس میں آپ اس میں ابھی خود میرا بیٹا ہے ایک IT کا 8 سیمسٹر میں ٹاپر تھا، ایک صدر پاکستان گولڈ میڈل دیا، لیکن اس کے آگے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکا کوئی آپ کے ادارے کی طرف سے۔ اس میں دیکھیے اقبال نے کہا نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر گم فقاں ہے زندگی۔ یہ جو آپ کو گولڈ میڈل ملتا ہے یہ اس قابلیت کا ایک ایڈمیشن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کانفیڈنس ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی سے اسکالرشپ لے کے، میں نے اسکالرشپ کو پڑھا، میں بھی گولڈ میڈل میں 2 گولڈ میڈلس ہیں، تو یہ گولڈ میڈلسٹ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ IU آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتائے گا۔ اس وقت 50,000 اسکالرشپ پاکستان میں صرف چائنا سے اسٹوڈنٹ اویلیبل ہے، 50,000، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ یونٹ میں بیٹھ کے GRE کی تیاری کرے، انٹرنیشنل آئیلیٹس کی تیاری کرے، اسکالرشپ اس وقت HEC ہر سال ہزاروں MS PhD یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اس وقت ہمارے اپنی فیکلٹی اسٹوڈنٹ ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپ اویل کر رہے ہیں کوئی دیگر یونیورسٹی میں۔ تو یہ جو ہمارا جو دیکھیں نا ہمارا کام ہے آپ کو اس صلاحیتوں کا، لیکن یونیورسٹی جو ہے آپ کو ایک ڈسٹنکشن سرٹیفکیٹ کے ہمارے اس میں 15 ایکسٹرا مارکس ہیں، تو جب آپ میرٹ میں جائیں گے تو 15 مارکس آپ کو ایکسٹرا ایک گولڈ میڈل کے ملتے ہیں، اگر آپ کا سلور ہے تو 5 نمبر ہے، برونز ہے تو 10 ہے، اور اگر کا گولڈ میڈل ہے تو وہاں آپ کا ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے علاوہ یہی گولڈ میڈل اس بچے کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں، تو ان کو آپ کہیں کہ وہ GRE کرے، اور اس وقت چائنا میں
لاکھوں کی تعداد میں اسکالرشپ. میں بھی جا رہا ہوں, جو ہے نا یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے. نومبر میں ہم پلان کریں 50 یونیورسٹیز کے ساتھ ہم انٹرنیشنل آفس کی کولیبریشن کی وہاں اس کا وہ منتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ بندے ہمیں بھجوائے, ہمیں اچھے لوگ چاہیے, اسکالرشپ ان کو دیں گے. تو تھوڑا ان کو کہیں کہ وہ ڈاکٹر تصور جو ہمارے انٹرنیشنل آفس کے ہیں ان سے ذرا رابطہ کرے اور وہ اسکالرشپ کی جو گرانٹس ہے ان کا تھوڑا ان پہ ایک ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر لیں. آئی ہوپ یہ تو خیر گولڈ میڈلسٹ ہے, ایون میں نے بڑے میڈیوکر اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو اسکالرشپ مل کر لیں, ان کی کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے, ان کے پاس بے تحاشا فنڈنگ ہے اس وقت چائنیز یونیورسٹیز میں, اور وہ پاکستانیوں کو اس لیے کمفرٹیبل کہ ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا اچھا وہ ہے تو ان کو آپ کہیں کہ اس پہ کریں. ابھی ہم نے کچھ انٹرویوز لے رہے تھے تو اس میں ہماری آئی ٹی انٹرویوز ہے انہوں نے اپلائی کی نہیں کی, اس میں ہم چھوٹی سی اماؤنٹ ان کو دے رہے 10,000 روپے پر منتھ. مقصد یہ کہ یہ جو ڈسٹینس لرننگ کا سسٹم ہے اس میں ہمارے ساتھ ہے. تو اگر وہ گولڈ میڈلسٹ ہے تو اس سے کہے کہ اس انٹرنشپ پروگرام میں وہ آئے اپلائی کرے. وہ خود اپنا آئی ٹی ہاؤس کھولا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک آپ کو دیکھیں اب آخر کام کی بات آپ نے آخر میں کی, یہ آئی ٹی ہاؤس اس نے کس طرح کھولا, یہ اس کو ڈگری تھی, اس کو قابلیت تھی اللہ نے, ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ اس کو نوکری دے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایسے ابھی اس سی او کے ساتھ مل کے ہم آپ نے اخباروں میں دیکھا, میں نے کمرشل سینٹر جو سی او کو دے دیا, اب اس میں ہم ٹیکنالوجی انٹیگریشن سے یہ آپ ہی کا بیٹا ادھر ایک آفس لے گا آپ کے بیٹے جیسے لوگ, ان کو انشاءاللہ ہم سلیکون ویلی کے ساتھ بل گیٹ کے ساتھ اس سی او کے تھرو کنیکٹ کریں گے اور ان کو انٹرنیشنل بزنس کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ہم ہر ایس سی او جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیکنالوجی پارک بنائیں گے, یہ آئیڈیا میرا تھا اور میں نے ان کو کہا. تو یہ ایسے لوگ جس طرح آپ کا بیٹا ہے ان کو تو نوکریوں کی طرف جانے ہی نہیں چاہیے. اتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہے ہمارے پاس جی بی میں. اب دیکھیں نا اس کووڈ میں کسی اسکول کالج نے نہیں پڑھایا, کتنی بڑی دکھ کی بات ہے, کسی نے لیکچر تک نہیں دیا آن لائن. اس کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں. ابھی میں ایک پروجیکٹ بنا رہا ہوں جو تقریباً 7 کروڑ روپے کا, جس میں جی بی کی اسکول کالجز کے لیے ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تو اگلے سال پھر ہو سکتا ہے. تو کیا ہم 6 مہینے صرف لوگوں سے فیسیں لیں گے اور کچھ تو آپ ان کو دے دینا. ہم نے بھی تو کچھ کیا نا, ہم نے بہت اچھا نہیں کیا ہوگا, نہیں کیا, لیکن ان بچوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی بہت ساری یونیورسٹیاں بھی نہیں کر سکتی, بہت ساری یونیورسٹیاں ابھی تک آن لائن نہیں آئی, لیکن ہم نے کچھ سولوشن دیا کر یہ کیا. تو ان سے کہیں کہ ان سے ملے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نمائی ہیں جنہوں نے اپنے ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر ہم کام کریں, ان کو ہم ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر میں لائیں اور یہ فیوچر میں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر کے طور پہ وہ اپنی آفس بنائے, وہاں بیٹھے. ہم اس میں بڑا اچھا پلان لا رہے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو اپنی ڈیولپمنٹ ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز, وہ ہمارے سے ایز اے پارٹنر ہے. اسپیس بھی ان کو دے, انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی دے, ہم اپنے انٹرنیز بھی ان کو دے. وہ یونیورسٹی کو صرف ایک 10-15% ریالٹی جو ہے نا وہ دے, تاکہ ہماری اور 2 سال 3 سال کے بعد وہ جب گلوبل لیول پہ آ جائے تو بے شک وہ دلّی کے کسی بڑے بازار میں جا کے اپنے ایک بڑا سافٹ ویئر ہاؤس بنائیں. تو اس سال ہمارا 10 لوگوں کا پلان ہے کہ 10 انکیوبیشن سینٹر بنائیں گے, انکیوبیٹ کریں گے اور گریجویٹلی اس کو بڑھا. تو جو ہمارا کمرشل پلازا تھا باہر کی طرف, وہ سارا اس سی او کو میں نے دے دیا ہے ٹیکنالوجی انکیوبیشن. تو اس سال وہ تقریباً 50 کروڑ روپے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اگلے سال بھی 1 ارب روپے. تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا منیچر اس کا بن جائے گا آئی ٹی پارک, وچ ول بی دین اپگریڈ ٹو آئی ٹی پارک. تو یہ آئیڈیا ظاہر ہے جی بی میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سی او کے تھرو کریں, آپ کے پاس فنڈز ہے. تو اس سی او کو اس سال اس کے بجٹ بھی مل گیا ہے اور ہم سے انہوں نے کہا کہ جی آپ اسپیس دیں, ہم اسپیس دے دیا ہے. تو انشاءاللہ تو وقت کے ساتھ اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. میں ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھا, وی آر ورکنگ. کبھی تو ہم ابھی بھی رستے میں ہم نے پوری میٹنگ کی 2 گھنٹے میں, وہ کرامت صاحب لکھ رہے تھے اور ہم پورا ہم نے. تو مطلب یہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ دوڑنا, ناؤمید نہیں ہونا, کبھی یہ نہیں کہنا کہ جی ہم اکیلے اور بی سی ہم دور ہے, روندو میں تو بی سی تو ہونزا روزانہ جاتے ہیں, روندو نہیں آتا. اس حوالے سے ہمارا روندو جو ہے اس میں آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے کسی بھی جو 3 فیلڈ میں نے کیا تھا, ان کے کسی
की रिसर्च में उर्दू को कहीं कंसिडर नहीं किया। आपके यहाँ या कौन से ग्लेशियर्स हैं? सर ग्लेशियर्स हमारे बहुत सारे सर बुलंद अभी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप इस तरह क्रम में सर आप इस तरह करेंगे ना बेटा। असल में अभी हमारा जो ग्लोफ्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें हम दोनों यूनिवर्सिटी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के साथ है, 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ या 6 डिस्ट्रिक्ट। उसमें हम ये कर सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए अगर हमें बंदे चाहिए तो हम आपके लोगों को इंटर्नशिप वगैरह, कोई भी हमारी इंटर्नशिप हो उसमें आप ये 10 रुपये की क्या यू के लिए, अगर आपने से कोई बंदा, हम कोई बड़ी अमाउंट नहीं देते, 10-15 हज़ार रुपये देते, लेकिन उसका फ़ायदा ये कि आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं आप। तो उसमें हमारी गुजारिश ये होगी कि अगर आप हमें उन बच्चों की जो यहाँ पे उनकी डिग्रीज की डिटेल दें, तो अगर हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ लाते हैं तो हम आपसे फिर रब्ता, देखिए हमें उसमें आसानी पड़े। मैं एक बंदे को जो ग़िज़ा क्या है वो ढूंढूंगा और उर्दू में उससे काम कराऊंगा तो उसके लिए एक बहुत मुश्किल है। वो मुसाफिर होगा, वहाँ के इलाके से वाकिफ़ नहीं होगा। तो हमने अभी जो अपना प्लान बनाया कि हम पूरी वैलीज़ के लोगों को उस रिसर्च के अंदर इंकॉर्पोरेट करें, कुछ अंग्रेजी भी वो डीपली जाके। तो ये कोई भी आप उनका हमें डेटाबेस दे दें, हमारे अपने भी ग्रेजुएट जो हैं और आपके, कि वो किस किस एरिया में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो जो ही इस किस्म के प्रोजेक्ट आएंगे हम उनसे रब्ता करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, हमारे लिए एग्जैक्ट पॉइंट यही था सर, किस जो फील्ड है सर, इसमें जिस किस्म के भी आप फ्यूचर कोई रिसर्च करेंगे तो सर एनी काइंड ऑफ डेटा आपको उर्दू से चाहिए होंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे सर। इसके लिए आप जो ढूंढे देंगे तो हम उनसे कंटेक्ट करके हमारे आप हमें एक डेटाबेस दे दें कि रोंदू में इस वक्त कौन सा आदमी किस फील्ड में बीस है या MS है जो भी है, वो जरा काइंडली में दे दें। हम फिर देखते हैं कि उनको किस प्रोजेक्ट में हम कब कहाँ कैसे दे देंगे, राइट टाइम में। ये आप शिकरी साहब को ईमेल करें, ये भाई ये भी कोऑर्डिनेटर, इनके थ्रू आप ईमेल करें। आप 2-3 पेजेस में उसका नाम, सेल नंबर, फादर नेम, सेल नंबर, आप उसका ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर जो उसका है, अगर उसने लेट सपोज MS किया है, मास्टर किया है, वो लिख ले किस फील्ड में किया है और वो डेट ऑफ ग्रेजुएशन तक हमें पता चले। तो किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे लिए तो खुशी की बात, ये जो हमें ग्लॉफ ने इतना बड़ा रोल दिया, ये कोई रोल नहीं था। मैंने फिर ग्लॉफ से झगड़ा किया जाके, मैंने कहा किस तरह हमारे स्टूडेंट्स के बगैर आपने प्रोजेक्ट ये कल करके आप चले जाए। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप हो, ओनरशिप तब होगी कि हमारे स्टूडेंट्स को आपने लगाया, तब जाके उन्होंने ये 3 प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स को, चाहे आप हैं या हमारे, उनको इंगेज करना है डेटा कलेक्शन के लिए, फील्ड विजिट्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और जो भी उसके अंदर विंडो हमारे पास है उसमें आपकी यूज़ करेंगे।